بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلاً و سہلاً اقرا معہد الحافظات بشاور شارع ورثہ جماعت نہم مہد مضمون علم النحو سبق نمبر 24۔ گزشتہ اسباق میں ہم نے اسم متمکن کی کئی اقسام پڑھ لی تھی، جس میں سے پہلی قسم ہمارے پاس اسم مفرد منصرف صحیح، دوسری قسم اسم مفرد قائم مقام صحیح، تیسری قسم جمع مکسر منصرف، چوتھی قسم جمع مؤنث سالم، پانچویں قسم غیر منصرف، چھٹی قسم اسماء ستہ مکبرہ، ساتویں قسم مثنیٰ، آٹھویں قسم کلا و کلتا، نویں قسم اثنان و اثنتان، دسویں قسم جمع مذکر سالم، گیارہویں قسم الو اور بارہویں قسم عشرون تا تسعون پڑھ لیا تھا۔ اور اس طرح ان کے اعراب کے بارے میں پڑھ لیا تھا کہ پہلی قسم یعنی پہلی تین قسموں اسم مفرد منصرف صحیح، اسم مفرد قائم مقام صحیح اور جمع مکسر منصرف، ان تینوں کا اعراب ایک ہی تھا، یعنی حالت رفع میں ضمہ، حالت نصب میں فتحہ، حالت جر میں کسرہ۔ پھر دوسری قسم کا اعراب خاص تھا جمع مؤنث سالم کے ساتھ، حالت رفع میں ضمہ، حالت نصب و جر میں کسرہ کے ساتھ۔ تیسری قسم کا اعراب حالت رفع میں ضمہ، حالت نصب و جر میں فتح کے ساتھ، اور یہ اعراب خاص تھا پانچویں قسم غیر منصرف کے ساتھ۔ چوتھی قسم کا اعراب حالت رفع میں واو، حالت نصب میں الف اور حالت جر میں یا کے ساتھ، اور یہ اعراب خاص تھا اسم ستہ مکبرہ کے ساتھ جو یا متکلم کے علاوہ کسی دوسرے اسم کی طرف مضاف ہو۔ پھر پانچویں قسم کا اعراب ہمارے پاس تھا حالت رفع میں الف کے ساتھ اور حالت جر اور حالت نصب و جر میں یا ما قبل مفتوح کے ساتھ، اور یہ اعراب خاص تھا مثنیٰ، کلا و کلتا، اثنان اور اثنتان کے ساتھ۔ جبکہ چھٹی قسم کا اعراب ہمارے پاس خاص تھا جمع مذکر سالم، الو، عشرون تا تسعون کے ساتھ، اور اعراب تھا ہمارے پاس حالت رفع میں واو کے ساتھ، حالت نصب و جر میں یا ما قبل مکسور کے ساتھ۔ آج کے سبق میں اسم متمکن کے باقی اقسام کے بارے میں پڑھیں گے اور اس کے اعراب۔ تو ہمارے پاس 13ویں قسم ہے اسم متمکن کی، جبکہ اس کے ساتھ اعراب کی 7ویں قسم خاص ہے۔ 13ویں اور 14ویں کے ساتھ اعراب کی 7ویں قسم۔ تو ہمارے پاس 13ویں قسم میں اسم مقصور اور 14 نمبر پر ہے جمع مذکر سالم کے علاوہ کوئی دوسرا اسم جو یا متکلم کی طرف مضاف ہو۔ تو اسم مقصور وہ اسم جس کے آخر میں الف مقصور آ جائے، جیسے موسیٰ، عیسیٰ وغیرہ۔ اس کا اعراب تینوں حالتوں میں تقدیری ہوگا۔ تقدیری کا مطلب یعنی لفظوں کے اعتبار سے تبدیل نہیں ہوگا۔ جیسے موسیٰ ہمارے پاس اسم مقصور ہے، تو اگر یہ حالت رفع میں آ جائے جاء موسیٰ، تو اعراب تقدیری ہے، اپنی حالت پر برقرار رہے گا، کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ جاء موسیٰ، رأیت موسیٰ میں بھی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ اس طرح مررت موسیٰ میں بھی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، کیونکہ اس کے آخر میں الف ہے اور الف پر اعراب داخل نہیں ہوتا۔ 14 نمبر پر جمع مذکر سالم کے علاوہ کوئی دوسرا اسم، جمع مذکر سالم کے بارے میں پڑھ لیا تھا، جس کے آخر میں وہ ما قبل مضموم یا ما قبل مکسور ہو، تو یہ ہمارے پاس جمع مذکر سالم ہے۔ تو یہ جمع مذکر سالم کے علاوہ کوئی دوسرا اسم ہو اور وہ یہ متکلم کی طرف مضاف ہو، تو اس کا اعراب بھی تینوں حالتوں میں تقدیری ہوگا۔ جیسے جاء غلامی، اب غلام جمع مذکر سالم نہیں، یہ بلکہ مفرد اسم ہے اور اس کی اضافت یا ضمیر کی طرف ہوئی ہے، تو یہ ہمارے پاس غلام مضاف یا ضمیر مضاف الیہ دونوں مل کر جاء کے لیے فاعل ہیں، فاعل واقع ہوں گے، اور فاعل مرفوعات میں سے اس کی حالت رفعی ہے۔ حالت رفعی ہو چاہے حالت نصبی یا حالت جری، تینوں حالتوں میں اس کا اعراب تقدیری ہوگا، کیونکہ اس کی اضافت یا ضمیر کی طرف ہوئی ہے اور یا پر اعراب جاری نہیں ہوتا آسانی سے، کیونکہ اس پر اعراب کا پڑھنا مشکل ہے، لہٰذا تینوں حالتوں میں اس کا اعراب تقدیری ہوگا۔ جاء غلامی، رأیت غلامی، مررت بغلامی۔ تو یہ ہمارے پاس اعراب کی 7ویں قسم تھی، جو کہ اس پہ مقصور اور جمع مذکر سالم کے علاوہ کسی دوسرے اسم کی طرف کے ساتھ جو کہ یہ متکلم کی طرف مضاف ہو اس کے ساتھ خاص ہے۔ پھر اسم متمکن کی 15 نمبر یعنی 15ویں قسم اسم منقوص ہے۔ اسم منقوص وہ جس کے آخر میں یا ما قبل مکسور آ جائے، تو اسے ہم اسم منقوص کہیں گے۔ جیسے قاضی، تو یہ قاضی ہمارے پاس اسم منقوص ہے۔ اس کے ساتھ اعراب کی 8ویں قسم خاص ہے۔ اعراب ہمارے پاس ہے حالت رفع میں ضمہ تقدیری، حالت نصب میں فتحہ لفظی اور حالت جر میں کسرہ تقدیری کے ساتھ۔
جیسے جا القاضی، رأیت القاضیہ، مررت بالقاضی. حالت رفع میں ضمہ تقدیری ہے. جا القاضی کہ یہاں پر ضمہ پڑھنا دشوار ہے، قاضی یوں نہیں پڑھ سکتے، اسی لیے قاضی. رأیت القاضیہ فتح چونکہ سب سے ہلکی حرکت ہے ہمارے پاس، اس لیے اس کا پڑھنا اتنا یعنی دشوار نہیں، لہٰذا اس پر فتح رأیت القاضیہ. لیکن حالت جر میں بھی کسرہ تقدیری بالقاضی، یہاں پر کسرہ پڑھنا بھی دشوار کیونکہ یہ خود بھی دو کسروں سے بنا ہے اور پھر اس پر تیسرا کسرہ آ جائے، لہٰذا حالت جر میں بھی کسرہ تقدیری ہوگا. پھر 16ویں قسم ہے ہمارے پاس اسم متمکن کی جمع مذکر سالم، جو کہ مضاف ہو یا متکلم کی طرف. پیچھے ہم نے پڑھ لیا تھا کہ ایسا اسم جو کہ جمع مذکر سالم کے علاوہ کسی دوسرے یعنی کوئی دوسرا اسم ہو جمع مذکر سالم کے علاوہ اور یہ متکلم کی طرف مضاف ہو، اور یہاں پر کہہ رہے کہ جمع مذکر سالم ہو یا متکلم کی طرف مضاف. تو اس پر اعراب کی آخری قسم یعنی 9ویں قسم کا اعراب آئے گا. اعراب ہمارے پاس ہے حالت رفع میں واو تقدیری، حالت نصب و جر میں یا ما قبل مکسور کے ساتھ. حالت رفع میں واو تقدیری جیسے ہا اولائے مسلمیہ، تو مسلمیہ کا اعراب ہمارے پاس واو تقدیری ہے کیونکہ مسلمیہ اس کے اثر کے بارے میں آپ لوگ آگے پڑھ لو گے، اس کے بعد بتایا جائے گا کہ مسلمیہ اصل میں کیا تھا. تو یہاں پر یہ کہ مسلمیہ حالت رفع میں واو تقدیری کیونکہ یہ اصل میں مسلمون تھا، اصل میں واو موجود ہے، پھر تعلیل کی وجہ سے واو کو یا سے ہم نے بدل دیا تو حالت رفع میں واو تقدیری ہوئی. پھر حالت نصب و جر میں یا ما قبل مکسور مسلمین تھا، مسلمی یا موجود ہے تو حالت نصب و جر میں یا ما قبل مکسور ہؤلاء مسلمیہ، رأیت مسلمیہ، مررت بمسلمیہ. دیکھیے فائدے کی طرف، مسلمیہ اصل میں مسلمون تھا، جب اس کو یہ متکلم کی طرف مضاف کیا، ہم نے پڑھ لیا کہ 16ویں قسم اعراب اقسام کی ہمارے پاس تھی، اقسام اسماء متمکن کی کہ جمع مذکر سالم جو کہ یہ متکلم کی طرف مضاف ہو. اب جمع مذکر سالم ہمارے پاس مسلمون ہے، مسلمون جمع مذکر سالم کا صیغہ، اس کو ہم نے یہ متکلم کی طرف اضافت اس کی کرنی ہے، مضاف کرنا ہے. تو مسلمون اس کو ہم نے مضاف کر دی یہ متکلم کی طرف، تو یہ بن گیا ہمارے پاس مسلمون بن گیا، مسلمون. پھر اضافت کے بارے میں پڑھ لیا تھا آپ لوگوں نے کہ اضافت کے وقت نون تثنیہ اور نون جمع گر جاتے ہیں، تو ہم نے مسلمون کی نون کو گرا دیا تو یہ مسلمویہ بن گیا، مسلمون سے مسلمویہ. اب واو اور یا جمع ہوئے، واو اور یا، واو ساکن اس لیے باقاعدہ مرمیون واو کو یا سے بدل دیا. ہمارے پاس قاعدہ ہے کہ واو اور یا ایک ساتھ کلمے میں آ جائے، ان میں سے پہلا ساکن ہو تو واو کو یا سے بدل دیں گے، تو ہم نے واو کو یا سے بدل دیا تو یہ بن گیا مسلمویہ. پھر یا کا ہم نے یا میں ادغام کر دیا، مسلمویہ بن گیا. پھر یا اپنے ماقبل چونکہ کسرہ چاہتا ہے اور اسے ماقبل ہمارے پاس ضمہ ہے، ہم نے یا کی مناسبت کی وجہ سے کسرت سے اس کو بدلا ضمے کو، تو یہ مسلمیہ ہو گیا. اس لیے کہا کہ حالت رفع میں واو تقدیری کیونکہ حالت رفع میں ہمارے پاس واو موجود ہے. پھر فائدہ، مسلمیہ کے نسبی اور جری حالت کی اصل مسلمین ہے کیونکہ جمع مذکر سالم کی حالت نسب و جری یا ما قبل مکسور کے ساتھ آتی ہے، تو اصل میں یہ مسلمین تھا. پھر جب اس کی اضافت ہم نے یا ضمیر کی طرف کر دی تو یہ مسلمین بن گیا، لیکن اضافت کی وجہ سے نون تثنیہ نون جمع گر جاتے ہیں، لہٰذا مسلمین سے بھی ہم نے نون کو گرا دی تو یہ مسلمیہ بن گیا. پھر یا کو یا میں ہم نے مدغم کر دیا، یا کا یا میں ادغام کر دیا تو یہ مسلمیہ بن گیا، اور چونکہ پہلے سے کسرہ موجود ہے لہٰذا دوبارہ سے کوئی حرکت دینے کی ضرورت نہیں رہی تو یہ مسلمیہ ہی بن گیا. اس لیے کہا کہ حالت نصب و جر میں یا ما قبل مکسور کے ساتھ، کیونکہ یا ما قبل مکسور موجود ہے. خوب سمجھ لو. تو یہ تھے ہمارے پاس اسماء متمکن کی 16 قسمیں، اقسام اعراب اسماء متمکن کی، اسماء متمکن کی 16 قسمیں تھی ہمارے پاس، اور اعراب کی ہمارے پاس 9 قسمیں. 9 قسم کا اعراب ہمارے پاس جاری ہوا تھا اسماء متمکن کی 16 اقسام پر. تو ان تمام اقسام کو اعراب سمیت اچھی طرح سے سمجھ کر یاد کر لیں، اور تمام کی مثالیں و تراکیب کاپیوں میں لکھ لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ مزید 2 مثالیں بھی آپ لوگ قرآن احادیث جس
عربی کی جو کتاب بھی ہو اس سے آپ لوگ نکالیں اور کاپیوں میں پھر لکھ لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ فصل نمبر 15 کا نقشہ بھی آپ لوگ کاپیوں میں بنا لیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔